دیکھیں ویسٹ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، اس کا فیملی سسٹم، سوشل سسٹم، ایپسٹین فائلز، سارا ہمیں پتہ ہے وہ کیا حالات ہیں، لیکن ہم جو ان کی خیر والی چیزیں ہیں ان سے تو سیکھیں، اور ان کو تو، اور وہ بیسیکلی ان کی نہیں ہے، اصل میں صحابہ کی ہیں، اصل میں اسلامک ہیریٹیج ہے جو ہم نے کھو دیا اور ویسٹ نے اپنا لیا ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ آپ ویسٹ کی مثالیں دے رہے ہیں، اصل میں یہ صحابہ اور ہمارا جو گولڈن ایج ہے یہ اس کی مثالیں ہیں جو کہ ویسٹ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ کیا فیملی سسٹم دے سکتے ہیں؟ بچوں کی محبت دے سکتے ہیں؟ بیوی کی، شوہر کی محبت دے سکتے ہیں؟ کیا یہ خاندان دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ کیا کریں گے؟ ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کریں گے، شراب کو پروموٹ کریں گے، ڈرگس کو پروموٹ کریں گے، یہ ایپسٹین وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا پیڈوفیلیا ہے جی۔ مغرب کے پاس نہ جنت ہے، نہ خدا ہے، نہ آخرت ہے، نہ جواب دہی کا کوئی تصور ہے، خالص مادہ پرست لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ شیخ خلیل الرحمان چشتی صاحب حافظ اللہ موجود ہیں۔ ماشاء اللہ شیخ کی کنسسٹنسی کو ماشاء اللہ سلام ہے۔ عرصے سے ہی شیخ دعوت کی فیلڈ میں ہیں اور پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا ماشاء اللہ چلتا رہتا ہے۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ آپ سے الحمدللہ زندگی میں نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں، آپ کی جان مال میں برکتیں دے، اور آپ کی ایک بڑی گہری نظر ہوتی ہے پولیٹیکل حالات پہ، جیو پولیٹکس پہ کرنٹلی جو چل رہا ہے۔ تو آپ نے میں نے چیز دیکھی ہے کہ آپ نے نا دین کو جو دنیا میں پولیٹیکل ایونٹس ہیں ان سے ڈائیورسڈ نہیں رکھا الحمدللہ، اور ان کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا، پلس تزکیہ اور جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا، اور ان کی ڈائیکاٹمی میں بلیو نہ کرنا۔ تو شروع میں کہی کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو، آپ ویل ٹریولڈ بھی ہیں ماشاء اللہ، آپ کینیڈا، یو ایس، کویت، ڈفرینٹ بحرین، ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے رہتے ہیں الحمدللہ لیکچرز وغیرہ کے لیے۔ آپ نے ایک تو یہ کیا ریزن دیکھی ہے امت کے ڈاؤن فال کی، پرائمری ریزن کہ ہم کیوں ذلت کا شکار ہیں، اور دوسرا ہمارے ورلڈ ویو میں اور صحابہ کے ورلڈ ویو میں کیا ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، امت مسلمہ عروج و زوال سے گزرتی رہی ہے، جی، اور جیسے دوسری قوموں کا بھی ہوتا ہے، بنی اسرائیل بھی عروج و زوال سے گزری۔ جی، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حکومت ملی، مصر کے اندر عروج حاصل ہوا، پھر وہ غلام بنا لیے گئے اور فرعون کی غلامی، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، غلامی سے نکالا، جس کے نتیجے میں دوبارہ ان کو عروج ملا حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے۔ بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے پھر مارا ان کو، اور بخت نصر نے مارا، اور ساراگان نے مارا ان کی، اور پھر بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کر وہ عراق لے کے گیا۔ پھر اللہ نے ان پہ رحم فرمایا، جب خسرو آیا، سائرس جسے کہتے ہیں، اس نے دوبارہ ان کو فلسطین میں آباد کیا۔ صحیح۔ پھر ان کو ایک عروج حاصل ہوا، اور انہوں نے فلسطین میں ایک حکومت قائم کر لی، ہیرود اعظم، ہیرود دی گریٹ کے نام سے۔ لیکن پھر ان کی بدعمالیاں ایسی تھیں کہ وہ رکتی نہیں تھیں۔ انہوں نے حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ کو قتل کیا، ان کے والد حضرت زکریا کو قتل کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ بالکل۔ تو بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کیا، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اچھا، امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہی پیش آئی بات۔ تو 3 لفظوں پر مشتمل قرآن مجید کا ایک ٹکڑا ہے، ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو وہ ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ تو جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اب آپ آ گئے ہیں مصر، تو فرعون تو برابر ظلم کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ
آپ کو دشمن سے نجات دے گا، صبر کرو، اور تمہارے ہاتھ میں اقتدار آئے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اس کے بعد اللہ دیکھے گا کہ آپ کیسے ایکشنز کرتے ہیں، عمل آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اقتدار دیا، اور مسلمانوں کے اندر دو بڑے عظیم لیڈر پیدا ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ خاص لوگ، ایک حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کی نگاہ پوری دنیا پر تھی، جن کی نگاہ یعنی نہ صرف عربوں پر بلکہ دنیا کی ساری قوموں پر تھی۔ اچھا، میں یہاں جزوًا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ نے وہاں سورۃ المومن میں ایک مومن کا واقعہ پڑھا ہوگا، چیپٹر نمبر 40، قرآن کی 40ویں سورت ہے سورۃ المومن۔ فرعون کے ایک دربار میں ایک مومن تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، تو وہ تاریخ کا بہت بڑا عالم تھا، تاریخ کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا دربار میں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ صحیح۔ اچھا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے عاد و سمود کا انجام نہیں دیکھا؟ اچھا، آپ نے حضرت یوسف کے بعد کے ادوار نہیں دیکھے؟ آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو وہ پوری تاریخ گنواتا ہے وہ۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ماہر علم انساب تھے، بالکل صحیح، اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، 2 سال چھوٹے تھے، بڑی اچھا عرب کے ہر قبیلے کو جانتے تھے۔ جب جنگ احزاب کے موقع پر ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ میں کدال لی اور ایک ضرب ماری تو کہا کہ خریبت کسرا اور خریبت قیصر، یعنی ساسانی حکومت برباد ہو گئی اور روم کی حکومت برباد ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیشگوئی تھی اس وقت کی جو 2 بڑی سپر قوتیں تھیں، بائزینٹائنز اور ساسانی حکومت ایران کی، اور کبھی ان کا پلڑا بھاری ہوتا تھا، کبھی ان کا بھاری ہوتا تھا، اب ان دونوں کو چیلنج کرنا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں صرف 2.25 سال ملے، لیکن ان کا جو انٹرنیشنل ویژن تھا وہ بہت ہی کرسٹل کلیئر تھا، نو ایمبیگویٹی واٹس ایور۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بھیجا تھا، لوگوں نے کہا، اسامہ واپس آ گئے، جب خبر سنی لوگوں نے کہا کہ ارتداد پھیل گیا ہے، اسامہ کو روک لے۔ کہا کہ نہیں، اسامہ ول پروسیڈ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، میں ان کو کیسے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے لشکر تیار کیا اور کہا کہ یہ اتنے لوگوں کے ساتھ یہ شرحبیل بن حسنہ یہ جوڑن کی طرف جا رہے ہیں، یہ عمر بن عاص کی لیڈرشپ میں جا رہا ہے، یہ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ہے، یہ ابو عبیدہ الجراح کی قیادت میں جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اچھا مرتدین ادھر تھے، کہاں؟ عمان میں اور دبئی میں۔ اچھا، منکرین زکوٰۃ نارتھ ایسٹ میں تھے، یہ قسیم اور بریدہ کے جو علاقے ہیں موجودہ زمانے میں، ان کی اس طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق بنفس نفیس خود فوج لے کے ان کے پاس گئے۔ تو موونگ فارورڈ، اچھا، اور یعنی دیکھیے، نمبر 1 جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، طلحہ الاسدی پیدا ہو گیا تھا، اس کے خلاف مسلمہ بن کذاب یہ ریاض کے پاس یمامہ کے پاس موجود تھا، اسود انسی یمن میں تھا۔ ایک ایک کر کے جتنے جھوٹے، ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا، تو پہلا کام یہ کیا کہ جھوٹے نبیوں کا استحصال کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ جو لوگ کہتے تھے نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، امیر تھے، انہوں نے کہا کہ دین میں کمی نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کے بغیر کوئی دین نہیں ہے، اور فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لأقتلنہ،
جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کی گردن ماروں گا. کیا بات. اچھا اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے کہ نبی مر گئے, اب پھر وہ دوبارہ ریورٹ ہو گئے جاہلیت کی طرح, ان کو مارا. ردہ کہتے ہیں جس کو, کتنے ارتداد جسے کہتے ہیں. پھر سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کو ایک والیوم میں جمع کیا. اور عرب میں جتنا گند تھا, چاہے وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا, چاہے وہ ارتداد کا گند تھا, چاہے وہ جھوٹے نبیوں کا تھا, اس پورے گند کو انہوں نے صاف کر کے عربوں کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے, اس کا کینسر پورا جو ہے اس کا خاتمہ کر کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیا. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک دیم ٹو نان عربس. تو اس کے بعد اسلام کی ایکسپینشن ہوتی گئی, جورڈن, سیریا اور ٹورڈز ٹرکی, اور پھر غزہ, غزہ سے ایجپٹ, لیبیا, سوڈان اور الجیریا اور تونس, آگے بڑھتے گئے افریقہ میں. اور اس طرف سعد بن ابی وقاص کو سلیکٹ کیا قادسیہ کے لیے, اور پھر عراق کے بعد ایران, ایران کے بعد آذربائیجان, آذربائیجان کے بعد خراسان, ترکمانستان, ازبکستان, افغانستان, تاجکستان, یہ سارے علاقے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے. اچھا پھر کنسالیڈیشن. اچھا ان کی زبانیں بالکل مختلف ہیں, عرب نہیں ہیں, نان عرب سے, اور وہاں پر مسجدوں کی تعمیر, اور وہاں عربوں کو بھیجنا, قرآن مجید کی تعلیم, نماز کی تعلیم, زکوٰۃ کی تعلیم, جوڈیشیری کا قیام, مدارس کا قیام, مسجدوں کا قیام, عدالتوں کا قیام. تو یہ جو ریولوشن تھا ایک بہت بڑا سماجی, یعنی لوگوں کے ذہن بدلے جا رہے تھے, لوگوں کی خاندانی زندگی, معاشرتی زندگی بدلی جا رہی تھی. یعنی اٹ واز ناٹ اے سمپل انویژن, جیسے دنیا میں پہلے بڑے بڑے انویڈرس آئے ہیں نا, جیسے سکندر اعظم تھا مثال کے طور پر, یا سائرس تھا, یا بخت نصر تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شراب وراب پیتے تھے, مارتے تھے, عورتوں کو استعمال کرتے تھے, قتل و غارت گری کرتے تھے, ہیرے جواہرات لوٹتے تھے. لیکن یہ کوئی اور ہی مخلوق تھی. یہ نبی کی تربیت یافتہ یہ لوگ تھے, صحابہ کرام تھے. انہوں نے یہ سادگی سے زندگی گزارتے تھے, آخرت کا خوف تھا, اور آخرت کے خوف کو, توحید کی دعوت کو یہ لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھاتے تھے, اور کہتے تھے کہ ہم آپ سے برتر نہیں ہیں, ہم آپ کی طرح اللہ کے بندے ہیں, ہم آپ پر حاکم ضرور ہیں لیکن ہم خود اللہ کے محکوم ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, آپ کے برابر ہیں. تو اس نے پھر ایسا ماحول پیدا کیا کہ لوگ خود بخود ان حکمرانوں کو دیکھتے تھے, مسلمان ہو جاتے تھے. تو یہ ایک سماجی انقلاب بھی تھا, ایک مذہبی انقلاب بھی تھا, ایک سیاسی انقلاب بھی تھا. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل تبدیلی تھی. ایگزیکٹلی ملٹی ڈائمینشنل تبدیلی تھی. تو اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کے ہاں زوال آیا تو اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں, لیکن میں 3-4 بڑی چیزوں کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. یونانی فلسفے کا اثر, جس کے نتیجے میں اعتزال کا فتنہ پیدا ہوا, معتزلی پیدا ہوا. اس سے بھی بڑا فتنہ تھا, وہ تھا کہ اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے, افراتفری ہو, اور یہ خوارج کا فتنہ تھا, اسٹیٹ ہی نہیں ہو. اور پھر آپسی جنگیں اور لڑائیاں اور یعنی بغاوتیں, ہر سردار باغی ہو جاتا تھا. اچھا پھر دنیا پرستی, لوگ عیاش ہوتے گئے, شراب میں اور عورتوں میں مگن ہوتے گئے, خود غرضی ان کے اندر آ گئی. وہ جو بندے تھے جو اللہ کے لیے اور لڑتے تھے, اور آخرت کے لیے لڑتے تھے, اور انسانیت کو شرک سے بچانا, انسانیت کو ظلم سے بچانا, ان کا نصب العین تھا. یعنی صحابہ کرام اور بعد کے ادوار کے جو لوگ ہیں, ان کی حکومت کا جو بنیادی فرق ہے کہ صحابہ کرام نے جتنے علاقے فتح کیے ان کی غالب اکثریت مسلمان ہو گئی,
لیکن دیکھیے ہندوستان کی مثال لے لیجئے آپ، یہاں ایبک یعنی تغلق نے حکومت کی، اور ایبک نے کی، اور التمش نے کی، اور غیاث الدین بلبن نے حکومت کی، مغلوں نے حکومت کی، غوریوں نے کی، اور یعنی غزنویوں نے کی، کتنے لوگوں نے حکومت نہیں کی. لیکن وہ علاقے وہاں آپ دیکھیں ہندوستان میں اس وقت 16-17% مسلمان ہیں. بنگال یعنی بنگال کو چھوڑ دیجئے اور پاکستان کے علاقے کو چھوڑ دیجئے. تو ایسا کیوں ہوا؟ وہ اسی لیے کہ ان کی ترجیح اول وہ نہیں تھی جو صحابہ کرام کی. اچھا اب یعنی جن حالات میں ہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ مغرب نے عسکری بالادستی حاصل کر لی. اچھا ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور قرآن مجید کو اور حدیث نبوی کو چھوڑ دیا. ہم اصل سے دور ہوتے گئے. اچھا اب جہاد کو جب چھوڑ دیتے ہیں، دیکھیے صحابہ کرام بنفس نفیس خود لڑتے تھے. یعنی سعد بن ابی وقاص خود لڑتے تھے، کمانڈر تھے نا. خالد بن ولید وہ خود لڑتے تھے. ابو عبیدہ الجراح خود لڑتے تھے. عمر بن عاص خود لڑتے تھے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ بادشاہ ہے، ان کی فوج ہے، یعنی شاہی خاندان کے لوگ یعنی جہاد نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی اور وہ لوگ پھر شراب اور شباب اور عیاشی اور پیسہ اور دولت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی جمع کرنا، کوئی درویشی اور سادگی نہیں تھی. اور مغرب نے ہماری اس غفلت سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بڑی ترقی کی. اچھا انہوں نے نیول ایسی مہمات برپا کی. انہوں نے آسٹریلیا دریافت کیا، نیوزی لینڈ دریافت کیا، امریکہ دریافت کیا انہوں نے. تو کولمبس تو اس کو ہندوستان سمجھتا رہا. جب امریکہ وہ پہنچا، بعد میں جو ہے پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو ایک اور بر اعظم ہے. تو اس کے بعد پھر وہ یعنی اسٹیم انجن ایجاد کر لیا، ریلوے ایجاد کر لیا، فورسز ایجاد کر لیا، انہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا، گاڑی ایجاد کر لی، پیریوڈک ٹیبل ایجاد کیا، ایٹمز اور ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس اور ویلنسیز. طب کے میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، بایو کیمسٹری میں کامیابیاں حاصل کی. اچھا اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا ٹیکنالوجی نے مسلمانوں کو پوری طرح مفلوج کر دیا. اور پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1919 تک برپا رہی، اس کے بعد ہوا کیا؟ آؤٹ کم خلافت راشدہ کا خاتمہ، اور یعنی خلافت جو آٹومن امپائر تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم جب ہوئی 1939 to 1945، تو جاپان نے شکست تسلیم کر لی تھی. لیکن امریکہ مانا نہیں ہے. امریکہ نے دھماکہ کر کے لاکھوں لوگوں کو مارا، ہیروشیما اور ناگاساکی. اور یہ بتانا دنیا پر، یہ روب جھاڑنا شروع کیا اس نے کہ میں جو چاہے کر سکتا. اور خود کہہ کر اس نے اپنے لیے ویٹو کا پاور تسلیم کرایا. تو اب اس کے بعد وہ ایک بے لگام جانور ہے. جی. اچھا ان کی یعنی دیکھیے جو سیکنڈ ورلڈ وار 1945 کے بعد بھی تقریباً 80 سال گزر چکے ہیں. ہم 2026 میں ہیں نا. 80 فرسٹ ورلڈ وار کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 80 سال گزر چکے. اب تو معاملہ فوجوں کا ہے ہی نہیں. اب تو ہوائی جنگ ہے، صرف ایریل پاور ہے، B-52 بامبرز ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑی چیز اب یہ ہو رہی ہے کہ سیٹلائٹس کی جنگ ہے. اب تو ایسے بام سے ابھی دیکھیے نیا انکشاف ہوا ہے غزہ میں، 3000 فلسطینیوں کو انہوں نے مارا تو ان کی نہ ہڈیاں ملی نہ ان کا گوشت ملا. ایسے بامس انہوں نے استعمال کیے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، ریمینس تک نہیں مل سکے.
تو اب یہ ایک بے لگام گھوڑا ہے. بالکل. اچھا ان کے ہاں کوئی مورل رکاوٹ نہیں ہے اور صرف دنیا اور دنیا اور دنیا. اچھا عالم اسلام کا عالم یہ ہے 57 ممالک میں ہم تقسیم ہیں جی. اور عیاشی میں ہم مگن ہیں. یعنی وہی جو پرانے فتنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس امت کے لیے عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا. جی. تو اب یہ جو عسکری ہماری کمزوری ہے اور جہاد سے ہمارا بھاگنا، جہاد سے فرار، اور یہ اس میں ہم پڑ گئے تصوف وغیرہ میں. تو دو چیزیں ہوئی. ایک تو بحیثیت فرد ہم سنت نبوی کے بجائے ہم نے روحانیت اور اسپریچولی کے غیر نبوی طریقے ایجاد کر لیا. بالکل. اچھا جو تزکیہ نفس جو درکار تھا اور دل کی صفائی کہ ہر کام جو بھی کریں ہم وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جس کو ہم اخلاص نیت کہتے ہیں. حدیث میں جو بات کہی گئی کہ دل میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم آپ کا صحیح و سلامت رہتا ہے. تو دل کی پاکیزگی پر، نیت کی پاکیزگی پر زور نہیں دیا گیا، بلکہ کچھ ظاہری چیزیں بہت اس کو اہمیت دی گئی کہ آپ کس کے مرید ہو گئے، کس آستانے سے وابستہ ہیں. قبر پرستی ہمارے اندر عام ہوتی گئی، بادشاہوں کو سجدے کیے جانے لگے. تو اخلاقی طور پر امت مسلمہ انفرادی حیثیت سے بھی بہت پیچھے رہ گئی. وجہ قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا. نمبر 2 جہاد کو چھوڑ دیا، اور یہ عسکری میدان میں جو فتوحات ہمیں درکار تھیں ان کو چھوڑ دیا. تو حالانکہ امت کے عروج کا راستہ جہاد ہے، اور یہ جہاد یہ فرد کا کام نہیں ہے. بحیثیت جماعت، بحیثیت حکومت، بحیثیت ریاست یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے. ظاہر ہے کہ یعنی بڑی فوج کی تشکیل دینا، ہتھیاروں کا انتظام کرنا یہ سنت نبوی ہے نا. ظاہر ہے آپ نے 30,000 کی فوج لے کر تبوک پہ حملہ کیا تھا. 30,000 گھوڑے اور 30,000 اونٹ اور ان کا لاجسٹک، یہ سب کیا ہے؟ یہ سنت نبوی ہی تو ہے. پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 13 ہجری سے 23 ہجری تک 12 سال پوری حکومت کرتے ہیں، اور وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں، لیبیا تک اور تونس تک افریقہ میں، اور ادھر جو ہے ہرات تک فوجیں پہنچ گئی ہیں، اور ترکمانستان میں اور بلخ و بخارا تک ہماری فوجیں پہنچ گئی ہیں. تو یہ کام کیا تنظیم کے بغیر ہوا ہے، وسائل کے بغیر ہوا ہے، یا ذہانت کے بغیر ہوا ہے، یا جہاد ایک منظم باجماعت طریقے سے ہوا ہے؟ تو یہ ہمیں سوچ کے لیے بہت اعلیٰ مینجمنٹ ریکوائرڈ ہے. بالکل. جو کہ مسلمانوں میں اس ٹائم مینجمنٹ کی جو سکلز ہیں بہت لیک کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو آئی تھنک مینجمنٹ پڑھنی چاہیے، ہسٹری پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم ان چیزوں سے آگاہ ہو سکیں. بلکہ طلحہ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں نا، جی، اور یہ سنت نبوی ہم پڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے اگرچہ کہ جنگوں کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ بدر ہے، یہ احد ہے، یہ احزاب ہے وغیرہ، اسی طرح ہم سنتوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ سیدھے ہاتھ سے کھانا اور سیدھے ہاتھ سے پہننا اور بسم اللہ کہنا یہ سنتیں ہیں، اور میٹھا کھانا سنت ہے، اور خوشبو لگانا سنت ہے. لیکن مینجمنٹ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اگر 1,00,000 لوگوں کو لے کے حج کے لیے جا رہے ہیں، یا 30,000 لوگوں کو لے کر آپ تب رومن امپائر کو چیلنج کر رہے ہیں، یا 10,000 کو لے کر فتح مکہ کے لیے مکہ جا رہے ہیں، تو اس میں راستے میں کہاں رکیں گے، پانی کہاں ملے گا پوری فوج کو، اونٹوں کے لیے پانی کہاں سے ہوگا، راستے کے لیے کھانا کیا ہوگا، کتنی کھجوریں ہمارے ساتھ ہوں گی، راستے میں کتنے جانور ذبح کیے جائیں گے، یہ پوری ایک مینجمنٹ ہے. اچھا پھر یہ
کہ مختلف قبائل میں کمان کون کرے گا. اوس کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا, خزرج کا کس کے ہاتھ میں ہوگا, اور یمنی قبائل ہیں یا فزارہ کے قبائل ہیں, غطفان کے قبائل ہیں, تو ہر قبیلے کی لیڈرشپ یہ پوری ایک سائنس ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس کو بہت گہرائی سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور جیسے آپ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کا جو ورلڈ ویو تھا وہ بہت ہولسٹک تھا, وہ گلوبل تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی نا نیشن اسٹیٹس ہیں, ابھی کولونائزڈ ہیں مسلمان, ابھی فوجیں بھی صرف اپنے ہی باؤنڈریز کا دفاع کر رہی ہیں, اور ایک جو کانسیپٹ آف امت ہے وہ باقی نہیں رہا. عوام میں دینداری ہے, دین سے محبت ہے, وہ جہاد کا جذبہ بھی ہے, لیکن وہ کر نہیں سکتے بیکاز آف بارڈرز, باؤنڈریز, اور جن کو کرنا چاہیے وہ ملک کا تو دفاع کر رہے ہیں اچھے طریقے سے, لیکن امت کا دفاع میں ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اگر ایک میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر صحابہ آج کے دور میں آ جائیں, امیجن اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ کو آج بھیج دیتے ہیں, تو ان کا کیا یعنی فیزیبلٹی کیا ہوگی, وہ کیا کرے آپ کے علم میں, آپ کے نالج میں, ویئر ول دے بگن, اور وہ کیا شروع کریں گے, کیا کام کر رہے ہوں گے؟ کیا وہ انسٹیٹیوشنز بنائیں گے, کیا وہ اپنے ایمبیسڈرز بھیجیں گے, یا کیا وہ خود ملیں گے جا کے, کیا وہ مساجد بنوائیں گے؟ یعنی پریگمیٹکلی اور پریکٹیکلٹی کے ساتھ وہ کریں گے آپ کی نظر میں, ان کی سیرت کے اوپر؟ یہ سوال بہت پہلے 2 صدی ہجری میں بھی کیا گیا تھا, تو اس کا جواب امام مالک نے یہ دیا تھا کہ اس امت کی اصلاح بالکل اسی طریقے سے ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی. دیکھیے دین کی بنیاد کیا ہے, پہلے اس کو سمجھ لیجیے, اور پورے قرآن پر کون سا مضمون ایسا ہے جو شروع سے لے کے آخر تک شد و مت کے ساتھ اور زور و شور کے ساتھ گرجتا ہوا آپ کے سامنے ملتا ہے, اور وہ ہے توحید. کہ اللہ بہت طاقتور ہے, اللہ عزیز ہے, اللہ حکیم ہے, اللہ قوموں کو ہلاک کرتا ہے. سمجھے, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا. فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. ہم نے فَأَمَّا عَاد أُهْلِكُوا, سمجھے, ان کو کہا گیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ. وَأَمَّا ثَمُودَ تو أُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. تو یہ بار بار قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ کی توحید, اور وہ غیر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے, دوسرے خداؤں کا نام نہاد جھوٹے خداؤں کا مذاق اڑاتا ہے. تو وہ سارے خدا بھاگ گئے, وہ کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. سمجھے, تو ما اغنی عنہم. تو یہ مضمون پوری شد و مت کے ساتھ ہے. تو اگر آپ نے یہ کہا کہ اگر صحابہ کرام اگر آ جائیں یا اس طرح کا اگر ہم کام کرنا چاہیں, اس کا آغاز خالص توحید سے ہوگا. اچھا, لیکن سنیے, خالص توحید کا مطلب بھی ہمارے ہاں ایک طبقے کے ہاں یہ لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف وہ توحید ہے جو قبر پرستی کے خلاف ہے. یعنی جو مردے ہمارے پاس خدا بن گئے ہیں, جن کی قبروں کو پوجا جاتا ہے, جن سے مدد طلب کی جاتی ہے, اور قبروں پہ جا کے اولاد اور ملازمت مانگی جاتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا شرک ہے, اور یقیناً ہے. لیکن جو زندہ خدا ہیں, زندہ الہہ ہیں, ان کی طرف فکر نہیں جاتی. امریکہ کے خلاف ہم بالکل نہیں بولتے, برطانیہ کے خلاف ہم نہیں بولتے, اسرائیل کے خلاف ہم نہیں بولتے. اچھا ہاں, دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى. اچھا, فرعون کیا کہتا تھا؟ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تم لوگوں کا سب سے بڑا حاکم ہوں, رب ہوں. رب کا مطلب یہاں حاکم ہے, سوورین ہوں میں. اور اس نے حضرت موسیٰ سے کہا لئن
اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. سورہ شعراء کی یہ آیت ہے کہ اے موسیٰ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. تو دیکھیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقابلہ ہوا ہے وہ دو قسم کے شرک سے ہوا ہے. ایک شرک تو وہ تھا کہ نیک لوگوں کے بت بنا کر پوجے گئے، مرے ہوئے لوگ تھے یہ. جی جیسے یہ ود اور سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جی. 5 بت تھے، بالکل. یہ 5 نیک لوگ تھے. جی تو نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کو پوجا گیا، ان کے آستانے بنائے گئے، یہ مرے ہوئے لوگ تھے. اور دوسرے خدا وہ تھے جن کو چیلنج کیا گیا، وہ زندہ تھے، وہ جو حاکم تھے. جو حاکم تھے، حکمران تھے. تو یعنی اب ایک طبقہ صرف وہ مرے ہوئے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. خصوصاً یہ اولیاء کے نام پہ ہمارے ہاں جو قبر پرستی شروع ہوئی ہے، فقیری اور سارے تو ہاں. جی. لیکن جو اس وقت دنیا پر جن کا غلبہ ہے، بالخصوص امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور روس، تو روس نے کہ افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا اور کتنی مسلم ریاستوں پہ قبضہ کر لیا تھا، اور امریکہ تو پورے مڈل ایسٹ میں دندانہ رہا ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس کی طرف زیادہ ہماری توجہ نہیں، بلکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بہت چالاک ہے. ایک بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ جس طرح مسلمان فرقہ پرستی میں مبتلا ہوئے، ہمارے ہاں 2 بڑے گروہ تو ہو گئے، سنی اور شیعہ کے. اسی طرح 16ویں صدی میں 1517 میں مارٹن لوتھر پیدا ہوا اور اس نے چرچ کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں اینگلیکن چرچ اور پروٹسٹنٹس پیدا ہوئے. اور اس کے تقریباً 25 سال بعد سوئٹزرلینڈ میں جان کیلوین نے بھی تحریک شروع کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرانس جو کیتھولکس کا گڑھ تھا اور اب بھی ہے، جی. وہاں 20,000 پروٹسٹنٹس کو مارا گیا، اور پورا یورپ اس آگ میں جلتا گیا. یعنی پروٹسٹنٹس اور کیتھولکس کے درمیان بڑی جنگیں ہوتی رہیں. لیکن بالآخر اچھا، دوسری چیز جو یورپ میں ہوئی، نیشنلزم. یعنی انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان جنگ رہی، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے. پھر فرانس اور اسپین کے درمیان جنگ ہوئی، پھر انگریزوں اور اسپینش کے درمیان جنگ ہوئی، اٹالینز سے جنگ ہوتی رہی. تو پہلی جنگ عظیم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جرمن قوم، اور دوسری جنگ عظیم میں بھی وہ اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے تھے، ہٹلر وغیرہ. لیکن گزشتہ 30-40 سال میں یورپ بہت متحد ہو گیا. بلکہ اب میں بتا رہا ہوں 2000، ابھی 2-3 مہینے پرانی بات ہے، 500 سال کے بعد فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری برطانیہ کا بادشاہ چارلز یہ ویٹیکن گیا اور جا کر اس نے پوپ کے ساتھ عبادت کی. وہ لوگ جو باہم دست و گریباں تھے، جنہوں نے قتل کیے اور یعنی خونریزی ہوئی 500 سال تک. چارلز، اچھا دیکھیے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی. یورپین یونین ایک بہت بڑی قوت بن گئی. نیشنلزم کو انہوں نے خربات کہہ دیا. جی. اس کے برخلاف وہی مغرب ہمیں پٹی پڑھا رہا ہے کہ تم جو ہے تم الگ قوم ہو. یعنی بلوچی تم الگ قوم ہے، تم کو ہم الگ ملک بنا کے دیتے ہیں. یہ پشتون الگ قوم ہے، عرب الگ قوم ہے، کویتی الگ قوم ہے، ایرانی الگ قوم ہے، سوڈانی الگ قوم ہے، مصری الگ قوم ہے. وہ خود متحد ہو رہے ہیں اور ہم کو وہ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ تم الگ الگ ہو، اور اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے. تو اچھا، پھر یہ کہ یہ جو نیشنلزم کو، اس کے خلاف اقبال نے کہا نا کہ ان تازہ خداؤں میں نیا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے. تو امت مسلمہ کے اندر ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو انہیں اتحاد کی طرف دعوت دے. دیکھیے، کچھ
کچھ اچھی خبریں بھی ملتی ہیں ہمیں 2-4. مثال کے طور پر سعودی عرب اور پاکستان نے ایک معاہدہ کر لیا دفاعی، بڑی اچھی چیز ہے. اچھا، ترکی اور پاکستان نے ایک معاہدہ کیا، بڑی اچھی چیز ہے. اچھا، اسی طرح سنیے، ایک آج سے کوئی 40 سال پرانی بات ہے کہ 3 ملکوں نے اتحاد کر لیا تھا اور پاسپورٹ اور فوج ایک، وہ مصر، یمن اور شام. اچھا. لیکن یہ 6 مہینے بھی نہیں چل سکا اتحاد. کیوں؟ ہمارا دشمن بڑا چالاک تھا، اس نے فوراً کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ مل جائیں گے تو ہماری شامت آ جائے گی. تو ہر ملک میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں واچ کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مغرب کی بالادستی کی میں نے بات کی کہ مغرب کے پاس اسلحہ ہیں اور جدید ترین ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس جنگی جہاز ہیں اور بحری بیڑے ہیں، بامبس بہت ساری موجود ہیں ان کے یہاں، میزائلس ان کے یہاں بہت موجود ہیں، ٹینکس ان کے پاس بہت موجود ہیں، نئے جو ہے ہتھیار وہ ہر سال مارکیٹ میں لے آتے ہیں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ عسکری بالادستی نہیں ہے صرف، بلکہ وہ آ کر ہر ملک کے پائے تخت میں بیٹھتے ہیں کہ ہم جس طرح کہیں اس طرح بجٹ بناؤ. یہ سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں بیٹھ کے کہتے ہیں نصاب تعلیم ہم بنائیں گے. یہ اسلام آباد میں آ کے کہتے ہیں کہ آپ سلیبس سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28-29 یہ نکال دیجیے آپ. اچھا سنیے، آپ IMF کا وفد آتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ملتا ہے، IMF کا وفد آ کر کور کمانڈر سے ملتا ہے. بجٹ وہ بنائیں گے ہمارا، تعلیمی نصاب وہ بنائیں گے، ہمیں وہ بتائیں گے کہ اچھا یہ بل پاس کرنا ہے آپ کو، LGBT کا بل پاس کرنا ہے آپ کو، اور جو ہے یہ شادی کی کم سے کم حد وہ 18 سال ہونی چاہیے، اس سے پہلے شادی نہیں ہونی چاہیے. فیملی پلاننگ کو انکریج آپ کو کرنا ہے، عورتوں کو آپ یہ رائٹس دینے ہیں. تھرڈ جینڈر جو ہے، ہاں اسلام میں تو تھرڈ جینڈر کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہتے ہیں آپ کو تھرڈ جینڈر کو ریکگنائز کرنا پڑے گا ان کو. تو اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو ہماری شکست ہے یہ صرف فوجی شکست نہیں ہے، یہ تعلیمی بھی ہے، یہ سماجی بھی ہے، یہ اقتصادی بھی ہے اور یہ تعلیمی بھی ہے. نہ صرف یہ ایک تہذیبی جنگ ہے، یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے. دیکھیے مثال کے طور پر اب یہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے یہ سارے لڑکے پینٹ شرٹ میں بیٹھے ہوئے نا، ان کو پینٹ شرٹ کس نے پہنا ہے؟ فیشن ڈیزائن کون کرتے ہیں؟ میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ پینٹس سلوا کر ہمیں دیتے، کہیں سے سلواتے ہیں، وہ تائیوان سے یا چین سے یا بنگلہ دیش سے کہیں سے آرڈر کر کے خریدیں گے ہم ان کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق، ان کی برانڈز کو ہم خریدیں گے اور وہ ہم پر مسلط کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کو ہمارا پروڈکٹ خریدنا پڑے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس پہ کم سے کم ڈیوٹی رکھنی پڑے گی. آپ کے پروڈکٹ پہ ہم ڈیوٹی زیادہ رکھیں گے، ہمارے پروڈکٹ پر آپ کو ڈیوٹی کم رکھنی پڑے گی، اور یہ کپڑا آپ خریدیے. آپ کھائیں گے ہم، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا برگر کھائیے، ہم جو ڈبوں میں دودھ پیک کر کے دے رہے ہیں وہ دودھ پیجیے. آپ پاکستانی کا دودھ ہوگا، پاکستانی بھینسوں کا ہی دودھ ہوگا، لیکن وہ پیک ہوگا کس میں؟ نیسلے میں یا آلپر کے ڈبوں میں ہوگا. وہ آپ کو پانی پاکستان کا ہی ہوگا، لیکن پیکنگ اس کی نیسلے کی ہوگی، اور یہاں سے ہم ڈالر ڈرین کر کے اپنے ملکوں میں لے جائیں گے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی ہیں، وہ ڈیزائن کریں گے. وہ چڈی ہم کو پہنانا چاہیں تو وہ چڈی پہنا دیں گے ہم کو، وہ اسکرٹ پہنا چاہیں تو اسکرٹ پہنا دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو عورت کو اس طرح کا میک اپ کرنا چاہیے تو ہماری عورتیں اسی طرح میک اپ کریں گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ
بیوٹی کی یہ ٹپس لینی ہے اور اس طرح عورت کو بن سنور کے دفتر میں آنا ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کے پابند ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ جو پوری جنگ ہے ہماری اور مغرب کے درمیان، یہ صرف ملٹری نہیں ہے، عسکری بالادستی نہیں ہے، آئیڈینٹی کی بھی جنگ ہے. بالکل بالکل. تو ہمارے پورے ذہن کو، ہماری پوری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہمارے سوچنے، یعنی ہم بچہ تو میں پیدا کرتا ہوں، میں اور میری بیوی، لیکن وہ بچہ میرا نہیں ہوتا، وہ مغرب کا بچہ ہوتا ہے. وہ جب کارٹونز دیکھتا ہے اسی طرح وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں تو KFC کھاؤں گا، میں تو نوڈلز کھاؤں گا، میں تو میگی کا دیوانہ ہوں. وہ کارٹونز کے ذریعے سے بچے کے دماغ کو، وہ لڑکی کہے گی کہ میں یہ لباس نہیں پہنوں گی، میں یہ لباس پہنوں گی، میرے لیے یہ خریدیے. رول ماڈلنگ بھی کی انہوں نے. ہمارے رول ماڈلز کہاں کے ہیں؟ میسی، رونالڈو ہیں. جی جی بالکل. تھرڈ جنریشن وارفیئر جس کی بات آپ کر دیکھیے، رہے ہیں. پھر ہم بات کر رہے تھے کہ صحابہ میں اور ہمارے، وہ لوگ جنت کو دیکھتے تھے، وہ لوگ دوزخ کا تصور کر کے روتے تھے. قرآن مجید کو بار بار پڑھتے تھے، وہ تہجد میں پڑھتے تھے اور مناظر قیامت سن کر روتے تھے. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. لوگ روتے تھے. خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. آخرت کو دیکھتے تھے، چشم تصور سے دیکھتے تھے، لیکن ہم نہیں دیکھتے. ہمارے ہاں طوطے بہت ہیں، حافظ قرآن ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اب ہر سال رمضان آتا ہے اور پاکستان میں غالباً 50 لاکھ حافظ قرآن ہیں. اس میں سے 1 لاکھ بھی ایسے نہیں ہیں جو عربی زبان جانتے ہو. تراویح ہر مسجد میں ہوتی ہے، لیکن نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا سن رہے ہیں. دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مدارس کے ہمارے بہت اچھے لڑکے ہیں، جی بہت پیارے لڑکے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے جی ان کے سینے میں ہے، تو کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. بالکل. لیکن وہ جو نصاب تعلیم ہے وہ اتنا فرسودہ ہے، وہ آپ کو غالب بنانے کے لیے نہیں ہے. یعنی میں یہ بات کو ذرا سمجھاتا ہوں آپ کو. ہمارے مدارس نہ ابو ہریرہ پیدا کر رہے ہیں، ہمارے مدارس نہ خالد بن ولید پیدا کر رہے ہیں، ہمارے مدارس نہ عبداللہ بن عباس پیدا کر رہے ہیں، نہ عمرو بن عاص پیدا کر رہے ہیں. ہمارے مدارس یعنی مساجد کے امام اور تراویح کے امام پیدا کر رہے ہیں. وہ گورنر پیدا نہیں کر سکتے، وہ حکمران پیدا نہیں کر سکتے، وہ سپہ سالار پیدا نہیں کر سکتے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی جو قرآن سے محبت کرتا ہے، حدیث سے محبت کرتا ہے، عالم دین سے تو میری محبت ہے. بالکل سمجھ گئے. لیکن یہ جو پروڈکٹ آ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پروڈکٹ ہمارا آئیڈیل پروڈکٹ نہیں ہے. لوگ یعنی مجھے غلط سمجھتے ہیں، میری الفاظ کی غلط تعبیر کرتے ہیں. میں امت کے دینداروں کا مخالف کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ ہمارے الائز ہیں، بیسیکلی ہیں الائز ہمارے سراکھوں پہ ہیں. بالکل ہے. لیکن وہ جو نصاب تعلیم ہے، وہ جو ہے نا، وہ جو چیز یعنی وہ اپنی کیپیبلٹی پروڈیوس کر سکتا ہے، وہ انسٹیٹیوشنز وہ ہو نہیں پا رہے ہیں. بالکل نہیں ہو رہا. اچھا، اسی طرح دیکھیے، ابھی پچھلے مئی کے مہینے میں 3 دن 4 دن کی جنگ ہوئی ہندوستان اور بھارت کے درمیان. تو اللہ نے ہماری عزت رکھ لی. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے کچھ لوگوں نے بھارت سے زیادہ ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کی اور ان کے پورے سسٹم کو جیم کیا. یعنی کشمیر کے نیچے پنجاب اور ہریانہ، پھر راجستھان اور پھر مہاراشٹرا اور گجرات، یہ جو انڈیا کا ویسٹرن بیلٹ تھا جو پاکستان سے لگا ہوا، اس کے سارے کمپیوٹرز اور سارے ایکوپمنٹ ساروں کو انہوں نے اس طریقے سے جیم کیا. یہ چاہتے تو 100 جہاز گرا سکتے تھے. تو یہ علم کی برتری ہے نا.
دیکھیے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا. آپ کا پروڈکٹ کہاں جا رہا ہے, جی. آپ جو چیزیں پیدا کر رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں. اچھا آپ ذرا یونیورسٹیز کی بات کر لیجیے, ہمارا پروڈکٹ کہاں جا رہا ہے. ہمارا پروڈکٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کو سرو کر رہا ہے. جی. ہمارے ایم بی ایس, ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, ہمارے یہ جو آئی ٹی گریجویٹس, اے آئی کے جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے, یہ سب کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہیں. جی. بالکل اسی طرح, یعنی ہم اپنے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, امت کے لیے ہم کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا, اس میں جو نظام کا نفاذ ہے اور خلافت کی جو جستجو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان ایک خواہش اور خواب رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ میری زندگی میں مجھے خلافت دیکھنا نصیب فرمانا. جو تو خلافت خواہش نہیں کرتا یا نظام میں مصطفیٰ کے نفاذ خواہش نہیں کرتا, وہ تو شاید کہیں وہ منافقت کے ایک شعبے پہ نہ ہو. لیکن اس میں بھی بڑے ڈفرینٹ نریٹیوز بکتے ہیں مارکیٹ میں اور بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگ تبلیغ چیلے کے ذریعے کوشش کرتے ہیں, کچھ لوگ مدارس اور مساجد کا پورا ایک سسٹم, ایک نیٹ ورک کے ذریعے کچھ نہ کچھ کوشش کریں کہ ہم ایسے لوگ پروڈیوس کریں جو کہ فیوچر میں جا کے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں لیکن دین ہم سے پڑھ لیں اور آگے جائیں. کچھ لوگ بس وہ نظام اور وہ اٹھو جلاؤ گراؤ والی پالیسی اختیار کرتے ہیں. تو یہ بڑی ایک اسپیکٹرم ہے پورا. آپ کا کیا اس پہ ایک سوچ ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال کے, 16 سال, 17, 18, 20 سال کے, جن کے پاس نہ قرآن مجید کا علم ہوتا ہے, نہ احادیث کا علم ہوتا ہے, نہ صحابہ کا ہوتا ہے, نہ تابعین کا, نہ تبع تابعین کا, نہ محدثین کا علم ہے ان کے پاس, جی. نہ مفسرین کا علم ہے, نہ مجددین کا علم ہے, نہ تاریخ کا علم ہے ان کے پاس, نہ جغرافی کا پتہ ہے, کچھ نہیں ہے. بس 16 سال کا لڑکا کیا ہوگا. اچھا دنیا کی سیاست کا نہیں پتہ ان کو, نہ عالم اسلام کا پتہ ہے, نہ عالم کفر کا پتہ ہے. ان کو ایک رومانی دنیا میں اسیر کر دیا جاتا ہے, ایک فینٹیسی ورلڈ ہے خلافت. اور یہ بھولے بھالے لڑکے اس خلافت کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں اور پاگل ہو کے شہید ہو جاتے ہیں اور خوارج بن جاتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں جو احادیث بتائی ہیں کہ یمرقون من الدین, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے اور پہ کوئی نشان بھی نہیں چھوڑتا. تو یہ ریاست کے باغی لوگ, اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کو جہاں ملو ان کو قتل کرو, اور میں ان کو عاد کی طرح ہلاک کرتا, سمود کی طرح ان کو ہلاک کرتا میں. اچھا یہ جو خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, یہ بتائیے اس وقت دنیا میں تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں, تو یہ خلیفہ کا انتخاب کہاں سے کیسے ہوگا, کس ملک سے ہوگا, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی, تو کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا, کون سا ملک اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اچھا اس کی شورا کیسے بنے گی. تو یہ جو سوال ہے تو اس کا یہ تو جذباتی طور پر کہتے ہیں یہ سارے نظام غلط ہیں, یہ جمہوریت بھی غلط ہے, یہ بادشاہت بھی غلط ہے, فلاں بھی غلط ہے, فلاں بھی غلط ہے, فوجی حکومتیں بھی غلط ہے, ڈکٹیٹرشپ بھی غلط ہے, مغربی نظام, یہ سب, الیکشن نہیں ہونا چاہیے, کچھ نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ خلافت. اچھا وہ کیسے ہو, اس سے کیا غرض ہے, خلافت ہو بس. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے, سراب ہے, ایلوژن نہیں ہے. تو اس کا فطری طریقہ کیا ہے میں بتاتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے یہ جو ہمارے مسلمان ہیں جو انڈونیشیا سے لے کے موراکو تک ہے, بڑی دنیا ہے, اور بہت سارے غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. تو وہ اپنے اپنے ملکوں میں اسلام کے لیے کوشش کریں. اچھا دوسری چیز یہ, وہ اپنی اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں, یعنی ہر ملک کے اندر اسلامی لیڈرشپ کا پیدا ہونا چاہیے. اچھا اس کے لیے کیا چیزیں ہیں کہ ان کے پاس جدید علم بھی ہو اور قدیم علم بھی ہو.
دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں، میں قرآن مجید کا ایک دیرینہ طالب علم ہوں، میں جو ہے ڈائیکوٹومی آف نالج کو تسلیم نہیں کرتا۔ اچھا، بعض ہمارے علماء، بہت بڑے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید اور احادیث کے عالم ہیں تو آپ سائنس کے عالم نہیں بن سکتے۔ میں اس تصور کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے ہر آدمی تو نہیں ہو سکتا، جی لیکن بڑے علماء جی اور تاریخ میں ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو اس طرح کا علم رکھتے تھے، جو اس طرح کا علم رکھتے تھے۔ آپ کے پاس سائنس کا بھی علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یعنی اب جہاد صرف، یعنی صحابہ کرام جہاد کرتے تھے نا، تو آج کے زمانے میں اگر صحابہ جہاد کریں گے وہ تلوار سے اور اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ جہاد تو نہیں کریں گے۔ بالکل وہ آج کریں گے جہاد تو F-16 پہ کریں گے، بالکل وہ B-52 بامبرز پہ ہوں گے، وہ جو ہے وہ A-17 پہ ہوں گے، وہ یہ سمجھے۔ تو جو ماڈرن چیزیں ہیں اس کے مطابق وہ کام کریں گے، وہ AI ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے، وہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے، وہ کیمیکل ویپنز اور نیوکلیئر ویپنز کو استعمال کریں گے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی ہم تو صرف عربی زبان کے ماہر تیار کر سکتے ہیں، تفسیر اور حدیث کے ماہر تیار کر سکتے ہیں، اور پھر اپنی فقہ کے ماہر تیار کر سکتے ہیں، اور یہ ناممکن ہے، تو یہ سوچ خود بہت ہی معذرت خانہ ہے۔ تو ہمارے ہاں چند بڑے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو بیک وقت کئی علوم کے ماہر ہوں۔ بالکل اچھا دیکھیے، مغرب میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں نا، تو میں نے ان کے بارے میں ان کی لائف ہسٹری پڑھنے کی کوشش کی، تو یہ بات معلوم ہوئی ان میں سے اکثر لوگ یہ بائبل کے بڑے ماہر تھے، یہ پادری تھے۔ اچھا جتنے بڑے یعنی انہوں نے مثال کے طور پر چرچ کو چیلنج کیا۔ مثال کے طور پر وہ پہلا آدمی جس نے، چرچ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کے اطراف سارے پلانٹس گھوم رہے ہیں، اس نے چرچ کے علماء کے اس نظریے کا رد کیا، اس نے اور کہا نہیں، سورج کے اطراف سارے پلانٹس گھوم رہے ہیں۔ تو آج سے 400 سال پہلے یہ ایک بہت بڑی یعنی اچیومنٹ تھی۔ اچھا، ہاورڈ کا نام آپ نے سنا ہے؟ یہ ہاورڈ کون تھا؟ یہ بہت بڑا پادری تھا، یہ جس نے ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ تو کیا انہوں نے صرف وہاں بائبل کو پڑھایا؟ نہیں، پادری تھا نا۔ تو اب یہاں انفیکٹ یہ مسلم بغداد سے اور اسپین اندلس انسپائر ہو کے یہ لوگ یہاں پہ آئے تھے، اور وہاں پہ یہ سارے نالج پڑھائے جاتے تھے۔ تو یہ دیکھیے پاکستان میں بھی یہ جو جامعۃ الرشید کا تجربہ ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا تجربہ، بالکل اور اس طرح یعنی تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی یونیورسٹیز میں کئی فیکلٹیز کھول دیں، لیکن اسلام غالب رہے اس میں، جی توحید، آخرت، یہ جو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سنت کا اتباع، یہ تمام چیزوں پر حاوی رہے، غالب رہے، لیکن وہ اچھے ڈاکٹرز بھی ہوں، اچھے انجینئرز بھی ہوں، وہ اچھے IT ایکسپرٹس ہوں، وہ یعنی اقتصاد کے ماہرین ہوں، وہ ملٹری ایکسپرٹس ہوں، اسٹریٹجک امور کے وہ ماہر ہوں، فارن پالیسی ان کو آتی ہو ان کو۔ تو یہ جو ڈائیکوٹومی آف نالج ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بالکل اس کے بغیر سنیے پھر ہوگا کیا؟ اب ہوتا کیا ہے، ہماری فوج کے اندر بھی کچھ مولویوں کو ہائر کیا جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، یہ موٹیویشن کے لیے۔ ایئر فورس میں بھی ہر مسلک کے کوئی 100 200 مولوی ہائر کیے جاتے ہیں، نیوی میں بھی موٹیویشن کے لیے مولوی ہائر کیے جاتے ہیں، بری فوج میں بھی ہائر کیے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، گریڈ 15 16 17، کوئی اس میں بڑا آگے جا کے
کوئی جنرل نہیں بنتا، کوئی بریگیڈیئر نہیں بنتا، کوئی کور کمانڈر نہیں بنتا. وہ صرف موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں، اور نان گیزیٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں 15-16 کے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے سعد بن ابی وقاص بنے اور قادسیہ کے کمان ان کے ہاتھ میں ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خالد بن ولید بنے یا ابو عبیدہ الجراح بنے یا ابو موسیٰ اشعری ہیں. گورنر رہے ہیں بھائی. عمرو بن عاص فاتح مصر ہے نا، مصر کے گورنر رہے ہیں وہ. تو یہ جو صحابہ کا ماڈل ہے وہ دین اور دنیا کی کمبینیشن کا ماڈل ہے. اچھا، اس وقت جو عالم اسلام میں جو ماڈل ہے وہ ماڈل یہ ہے کہ علماء کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. علماء یعنی ان کی دنیا الگ ہے، ان کی مضامین الگ ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے. ایکچولی دے آر ناٹ کیپیبل ٹو رن دا اسٹیٹ. یہ بات میں ذرا تلخ کہہ رہا ہوں، اور یعنی ہے بڑی ایک ایسی حقیقت ہے کہ علماء اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ریاست کے نظام کو چلا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ان کے ہاں صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت تو اللہ نے سارے انسانوں کو وہی دی نا، وہی انسان ہے. وہ ہم سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں علماء. جی بالکل. لیکن ان کا جو پروڈکٹ بن رہا ہے، ان کو جو سلیبس دیا جا رہا ہے، ان کی جس طریقے سے تربیت کی جا رہی ہے، وہ سسٹم صحیح نہیں. قوی اور امین دونوں ہونا ضروری ہے نا. جی بالکل. امین تو ہے ماشاء اللہ، اور نالج بھی ہے، اور اللہ کے اولیاء میں سے ہوں گے. لیکن جو کمپیٹنس ہے، جو قوی کا ہونا ہے، جی وہ پڑھایا نہیں گیا نا اصل میں، بتایا نہیں گیا اصل. اور دنیاوی علوم بہت ضروری ہیں. دنیاوی علوم جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، یعنی دینی اور دنیاوی. دیکھیے، میں یعنی قرآن مجید میں کوئی 15-20 آیات ہیں. سورہ بقرہ میں بھی ہے، آل عمران میں بھی ہے، نساء میں بھی ہے، اور سورہ شورا میں بھی ہے. اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں آپ. سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں وہاں کہا گیا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. جی، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں دے. اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں دوں گا، دنیا دوں گا میں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کے بعد آخر میں جا کے کہا اولئک لہم نصیب مما کسبوا. یعنی جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں تو دونوں میں دے سکتا ہوں. ان کے کسب کے مطابق ان کو حصہ ملے گا، ان کی محنت کے مطابق ان کو حصہ ملے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایک عالم دین بیک وقت عالم دین بھی ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. عالم دین بیک وقت عالم بھی ہو سکتا ہے اور سائنسدان بھی ہو سکتا ہے، اور ہونا چاہیے ان کو. عالم دین بھی ہے اور نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی ہے، عالم دین بھی ہے اور وہ ریسرچر بھی ہے، عالم دین بھی ہے اور ویپنز بنا رہا ہے، وہ عالم دین بھی ہے اور وہ جو کمان کر رہا ہے فوج کی، ایئر فورس کی کمان کر رہا ہے وہ. اور جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا، ہاں، یہ امت کو فائدہ پہنچائیں گے. اور ان کا ویژن ایک عالمی ویژن ہے نا ان کا. بالکل. اچھا، یہ یہاں دیکھیے ان کے دماغ میں گھسایا جاتا ہے کہ بھائی تم لوگ جو ہے، تم بلوچی ہو، تم جو ہے اپنی قوم کے لیے مرنا ہے، تم پٹھان ہو، تم پنجابی ہو. یہ برادری اور یہ قوم، یہ چیزیں ان کے دماغوں میں بٹھائی جاتی ہے. انسانیت کا پیغام نہیں. دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یعنی ان کو تعصب سکھایا جاتا ہے. اچھا، نبی روتا ہے کہ غیر مسلمان نہیں ہو رہے. نبی کے دل میں ہر غیر مسلم کے لیے درد ہوتا ہے. وہاں سورہ کہف میں کہا گیا لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں اس غم میں کہ یہ لوگ
مومن ہو کے نہیں دے رہے ہیں. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. اتنا غم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں کہیں آپ غیر مسلموں کے بارے میں. تو یہ درد ہم نے پالا ہی نہیں انسانیت کا، کہ امریکہ کو مسلمان کرنا ہے، آسٹریلیا کو کرنا ہے، نیوزی لینڈ کو مسلمان کرنا ہے، ساؤتھ افریقہ کو کرنا ہے، فرانس کو کرنا ہے، جرمنی کو مسلمان کرنا ہے. دے نیڈ اس. یہ جو دعوت کا درد ہے اور دعوت کی تڑپ ہے، یہ صرف مسلمان کے دل میں ہو سکتی ہے، کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی. بالکل. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بس ٹریننگ یہ ہے کہ فلاں فرقے کے خلاف فلاں فرقے کے خلاف بس بات کرنی آتی ہے ہمیں. جی جی. ایک شیخ عبدالعزیز طریفی سے پوچھا گیا کہ شیخ آج کل کے دور میں مومن اور منافق میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جب مسلمان کوئی غلطی کرتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف، اور جب کفار غلطی کرتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں اس کے خلاف. تو یعنی ایک درد ہونا چاہیے، یعنی ہمارا آئی تھنک ویژن براڈ ہو کہ ہم نے اپنوں کو جہنم تک نہیں پہنچانا، ہم نے باقیوں کو بھی دین میں لے کے آنا ہے اور جنت تک پہنچانے کا میسیج ہے. دیکھیے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ فقہ کو ہی لے لیجیے آپ. اب پہلے تو یہ مذاہب ہو گئے، یہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی، حنبلی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے فقہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی، صرف ایک فقہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ آپ بتائیے نا کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، ابو یوسف یہ کہتے ہیں، شافعی یہ کہتے ہیں، اوزاعی یہ کہتے ہیں. سب کو پڑھائیے نا. اور اس میں راجح چیز یہ ہے، اس کو پریفرنس دینا چاہیے. ان کی رائے یہاں پر یہ زیادہ قرآن و سنت سے قریب تر ہے. ایسا کیوں نہیں پڑھاتے آپ؟ ایک مذہب کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسی مذہب کی پیروی کرنی ہے؟ آپ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں نہیں جا سکتے. یہ خود ہم نے اپنے اوپر خود ساختہ پابندیاں عائد کر لی ہیں نا. ہم خود غور نہیں کریں گے، ہم خود جو ہے تولیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں، اور اپنی رائے قائم نہیں کریں گے. یہ کیا سوچ ہے؟ یہ جو پوری سوچ ہے، اس نے امت مسلمہ کو معذور کر دیا، کرپل کر دیا. اچھا یہ دیکھیے بچے کیا کرتے ہیں. میں ایک بچہ ملا مجھے، بلکہ ایک لڑکی ملی، سائنس کی کتاب. کیا کر رہی ہوئے؟ کہ امتحان ہے، رٹ رہی ہوں. میں نے کہا سائنس رٹنے کی چیز نہیں ہوتی، سائنس سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. دیکھیے رٹنے کی چیزیں یہ ہیں، کوئی شاعری آپ نے یاد کر لی، سمجھ کے شاعری ٹھیک ہے، تو نظمیں یاد کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، بلکہ نظمیں تو خود بخود یاد ہو جاتی ہیں، 5-6 مرتبہ پڑھیں اگر ذوق ہے تو. لیکن میتھس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کریں. دیکھیے امت جو ہے نا، سنیے، ایک طرف ہم دینی معاملات میں بھی اجتہاد نہیں کر رہے، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا نا. دنیاوی معاملات میں بھی اجتہاد نہیں کر رہے. جیسے اب یہ سامنے یہ بیٹھا یہ ہے نا جی، آپ یہ جو ہے آڈیو ایک ٹول ہے، یہ ہم نے بنایا ہے. اچھا اس میں کچھ اضافہ کیا ہے ہم نے، کچھ ٹیکنالوجی میں اضافہ کیا ہے. باہر سے چیزیں آ رہی ہیں، ہم خرید رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. اچھا ہمیں سوچنے نہیں دیا جاتا. دیکھیے ہمارا پورا نظام تعلیم، چاہے وہ مدارس میں ہو چاہے یونیورسٹیز میں، ہماری یونیورسٹی سائنسدان کیوں پیدا نہیں کر رہی؟ ہمارے مدارس مجتہد کیوں پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ فقیہ کیوں پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں بھی سوچنے پر پابندی ہے، وہاں بھی سوچنے پر پابندی ہے. یہاں بھی طوطے پیدا کر رہے ہیں، وہاں بھی طوطے پیدا کر رہے ہیں. یہاں بھی لوگ رٹ رہے ہیں، وہاں بھی لوگ رٹ رہے ہیں. یہاں بھی سمری رٹ کے پاس کرتے ہیں، انگلش کو زبانی یاد کر لیا، اور وہاں بھی جو ہے رٹ رہے ہیں. سوچنے والے لوگ نہیں ہیں. ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ پھر جو ابھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں دنیا میں، وہ پھر کہاں سے ہے اگر سسٹم سارا ہی کرپٹ ہے؟ تو یا تو وہ ان کی پرسنل انڈیویجول ایفرٹ تھی، یا بالکل ویژنریز کے ہاتھ میں لگ گئے وہ. بالکل یہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے پھر ایسا کیا. دیکھیے ہمارے ہاں بڑے علماء ہوئے نا، تو یہ وہ لوگ تھے، مدرسے نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. ذاتی محنت سے انہوں نے عبرانی سیکھی، ذاتی محنت سے انہوں نے انگریزی سیکھی، ذاتی محنت سے انہوں نے
دوسرے علوم سیکھے, سائنس سیکھی, فلسفہ پڑھا انہوں نے, ٹریول کیا, ایکسپوجر حاصل ٹریول کیا بالکل. یعنی جیسے اب مثال دیتا ہوں میں کہ ہمارے ہاں جیسے سید سلیمان ندوی ایک بہت بڑا نام آپ کو ملتا ہے, حمید الدین فراہی کئی زبانوں کے وہ ماہر تھے, انگریزی کے بڑے ماہر تھے وہ. ابو الحسن علی ندوی کا نام ہندوستان میں آپ نے سنا ہوگا. سید قطب کا نام سنا آپ نے, سید قطب تو امریکہ پڑھنے کے لیے گئے تھے وہاں پر. مولانا مودودی نے تو وہ 20 سال کے تھے, پوری بائبل, اچھا درس نظامی وہ کی سند ان کے پاس تھی, 20 سال کا لڑکا ہے, انہوں نے پہلی کتاب جو لکھی الجہاد فی الاسلام, اس میں وہ پوری بائبل سے بتایا کہ یہودیوں نے کی کیا جنگ ہے اور عیسائیوں کی جنگ کیا ہے. بائبل کی ساری کمنٹریز انہوں نے پڑھ لی تھی. مہابھارت اور جو ہے رامائن کا مطالعہ کر کے انہوں نے بتایا کہ ہندو دھرم میں جنگ کے کیا اصول ہیں. تو احادیث پہ احادیث نقل کرتے جاتے ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال کا لڑکا ہے, وہاں مدرسے میں تو صرف قرآن پڑھایا, حدیث پڑھائی نا, کچھ ادب وغیرہ کی کتابیں پڑھا دیں, منطق, فلسفہ, یہ وہ, بلاغت, لیکن مہابھارت تو نہیں پڑھائی, رامائن تو نہیں پڑھائی, بائبل اور تلمود تو نہیں پڑھائی. اور وہاں پر یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے حاصل کی نا. تو دنیا میں بھی اس طرح جو بڑے بڑے نام آپ کو ملتے ہیں, انہوں نے پھر اپنے طور پر محنت کی. بالکل ٹھیک ہے. سسٹم ایسا نہیں ہے. سسٹم ایسا نہیں ہے. سسٹم ایسا ہے جو کہ وہ سروس کرنے والے یا امپلائیز اور سلیوز سرونٹس پیدا کرے, لیکن جو لیڈرز ہے اٹس ناٹ ڈیزائن ٹو پروڈیوس. اچھا دیکھیے, میں چونکہ مغرب میں رہا ہوں بہت, اور مغرب سے یونیورسٹی سے پڑھا بھی, میں ایک چیز وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہوتا ہے اس کو مختلف لوگ پیسے دیتے ہیں, اور پروفیسر کے پاس کئی $1,000,000 ہوتے ہیں. پروفیسر کے پاس کئی $1,000,000 ہوتے ہیں. نمبر 1, پینٹاگون پروفیسر کو پیسے دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے اتنے لڑکے چاہیے اس فیلڈ کے, ہم اسکالرشپ دیں گے, تم جو ہے سلیکٹ کرو خود. اچھا فرض کیجئے کار انڈسٹری ہے, کار انڈسٹری والے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ ٹیکنالوجی ہم لانا چاہتے ہیں گاڑیوں کے اندر, آپ ہمیں جو ہے ریسرچرز دیں, لڑکے دیں, ہم ان کو جاب دیں گے, ہم یعنی وہ ان کو ماسٹر کروائیے, PhD کروائیے, وی ول پے آل دیئر ایکسپینسز. پروفیسر کرواتا ہے کام. ایروناٹکس انجینئرنگ ہے فرض کیجیے, اس میں نئی نئی ٹیکنالوجی ہے, تو وہ جو ہے بوئنگ والے ہیں دوسرے, وہ ان پروفیسر کو پیسے دیتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں فورن پالیسی ہے نا امریکہ کی, تو ان کا جو اسٹیٹ ہے, یعنی وہ جو منسٹری ہے, فورن منسٹری ان کی, وہ کیا کرتی ہے, پروفیسروں سے کہتی ہے کہ ہمیں موراکو کا ایکسپورٹ چاہیے, ہمیں لیبیا کے ایکسپورٹ چاہیے, سعودی عرب کا 5 چاہیے ہمیں, امارات کے 10 چاہیے ہمیں, عمان کے چاہیے, یمن کے چاہیے. آپ ان لڑکوں کو فرسٹ ایئر میں یمن بھیجیں تاکہ وہاں عربی زبان سیکھیں, یمنی لب و لہجہ سیکھیں, وہاں کی پوری جغرافی کے بارے میں, ہسٹری کے بارے میں, ان کی ٹرائبس کے بارے میں وہاں 1 سال رہ کے پڑھ کے آئیں, اور لیٹر آن وی ول گیو دیم جاب. ہم CIA میں جاب دیں گے, ان کو FBI میں جاب دیں گے, ان کو فارن منسٹری میں دیں گے, یا ان کو ہم جاب دیں گے سفارت خانوں میں دیں گے, ہم ان کو ایمبیسڈر بنا کے بھیجیں گے. تو ان کا جو, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے رائس گروورز ایسوسیشن, تو رائس پہ ریسرچ کے لیے رائس گروورز ایسوسیشن ان کو ملینز دیتی ہے پروفیسر کو, کینوں کی ہے فرض کیجیے. یعنی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, پاکستان میں امرود ملتا ہے نا, کیڑے لگ جاتے ہیں اس کے اندر. بھائی کوئی امرود اگانے والا پیسے نہیں دیتا کہ بھائی کوئی ریسرچ کر لے کہ یہ بغیر کیڑے کے ہمیں امرود دو, ایک ورائٹی نکال کے دکھاؤ ہمیں.
تو وہاں ہوتا یہ ہے، مغرب کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ وہ جو پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں وہ اپنی نیڈ کے مطابق پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں وہ لوگ. اچھا ہماری یہ جو یعنی ہم کیا پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں، ہم یونیورسٹی سے کلرک پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ، یا ملٹی نیشنل کمپنیز کا پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں ہم لوگ، یا پھر مسجدوں کے لیے ہم تراویح کے امام پیدا کر رہے ہیں. یہ امام سن لیجئے، ان کی آپ جمعے کے خطبے دیکھیے، آپ اس کی کوالٹی دیکھیے. جمعے کے خطبے میں قرآن مجید کا فہم بالکل نہیں ہوتا. یعنی 12 جمعے تک ایک مولوی صرف داڑھی کے اوپر تقریر کرتا ہے. یعنی خاندانی نظام کے بارے میں ہمارے یعنی جمعے کے خطبے نہیں ہوتے، سیاسی نظام کے بارے میں کوئی جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا، معاملات اور لین دین کے بارے میں کوئی خطبہ نہیں ہوتا، سود کے بارے میں خطبے نہیں ہوتے، جائیداد کی تقسیم کے بارے میں کوئی خطبہ نہیں ہوتا، بیٹیوں کو حصہ دینا چاہیے نہیں ہوتا، بیوی کو مہر دینا چاہیے اس بارے میں خطبے نہیں ہوتے، نماز کی کوالٹی کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے، نماز کی روح، یہ خطبے نہیں ہوتے. خطبوں کو دیکھیے ہماری مسجد میں، ہر مسلک کے مولویوں کو دیکھیے، کیا ہوتا ہے. وہ نہ ان کے پاس کوئی پیغام ہے دینے کے لیے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے ان کے پاس. یعنی ان کا پروڈکٹ بہت ہی ناقص پروڈکٹ ہے. اچھا گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، وہ ان کو اپنے کرنے دو، ہم مداخلت کیوں کریں. حالانکہ گورنمنٹ کو کنسرن ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو فنڈز دینا چاہیے ان کو، تاکہ اپنے مطلب کا پروڈکٹ نکالے. سمجھے؟ یونیورسٹیز کو بھی فنڈنگ کرنی چاہیے تاکہ کہ وہ ایک کارآمد پرزے معاشرے کے لیے تیار ہو جائے. اس میں ہم یہ بالکل ڈینائی نہیں کریں کہ اللہ کی مدد سے فتح آتی ہے اور اللہ کی مدد، لیکن اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَعِدُّ لَهُم مُسْتَطَاعَةً مِّن قُوَّةٍ، قوت تیار کرو. اسباب کا تو استعمال کرنا اور وہ تو ہمارا کام ہے. اللہ کے نبی نے بھی دعا کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی بنائی. وہ جو قاعدہ ہے نا جو سورہ رعد میں کہا گیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن، چاہے وہ یونیورسٹیز کا ہو، چاہے وہ مدارس کا ہو، یہ اس کا تعلق اسٹیٹ سے بالکل نہیں ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک نظام ہے، کھوکھلا سسٹم ہے، اور وہ ایک رٹنے والا سسٹم ہے، یہ طوطا سسٹم ہے. اس میں لوگوں کو، بچوں کو یہ انکریج نہیں کیا جاتا کہ کوئی نئی چیز پیدا کر کے دکھاؤ، کچھ نئی سوچ کر کے دکھاؤ، کچھ ایجاد کر کے دکھاؤ. بلکہ کوئی ذہین لڑکا ہوتا ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو کچل دیا جاتا ہے. تو ہمارے بچوں میں قوت اشتہاد پیدا نہیں ہوتی. ہمارے بچے جو ہے کوئی کریٹیو مائنڈ نہیں ہوتا ان کے اندر، نئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. وہ لکیر کے فقیر بنتے ہیں ہمارے بچے. یہ ہے یعنی مغرب میں اور ہمارے اندر جو فرق ہے. اچھا وہ ایجوکیشن کو اپنی بالادستی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں. وہ غالب قوم ہے نا، ڈومیننٹ ہے دنیا کے اندر. یہ ہے بنیادی. اور یہ آپ بڑے دکھ سے کہہ رہے ہیں، یعنی اصلاح کی نیت سے کہہ رہے ہیں، بالکل تنقید کی نیت سے نہیں کہہ رہے. وہ اپنے تنقید برائے تنقید کیا ہے؟ دیکھیے پوری امت سے ہماری محبت ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یعنی ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم سمجھیے یہ بات ذرا سمجھیے، امت کا درد ہے. ہم تو امت ہی کا ایک فرد ہیں. علماء ہمارے محبوب ہیں اور دینی طبقہ ہمارا محبوب ہے، یونیورسٹی کے لوگ ہمارے محبوب ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم اس کا عروج دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو جنت میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو جائے. اور لیکن یہ ان کے اندر وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی روحانیت ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور صحابہ کے مطابق ہو. ایسی روحانیت نہ ہو جو بعد والے دور کی ہو. دیکھیے ہمارے ایڈیل ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. ہمارے ایڈیل
عشر مبشرہ ہیں. ہمارے آئیڈیل حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں. یہ بعد والے نہیں ہیں. میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ کسی منصور کے نہ سرمت کے، ہم مقلد ہیں بس محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے دیکھیے ہمارے لیے مثالی لوگ کون ہیں؟ تو ہم نے اپنے جو آئیڈیلز ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا. اچھا، ان کو پڑھتے بھی نہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے نا. اچھا، میں صحابہ کرام کو جب بھی پڑھتا ہوں وہ بڑے پریکٹیکل لوگ تھے، بڑے پریکٹیکل لوگ تھے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اردن کی طرف بھیجا، اور وہاں برف پڑتی ہے، سردی بہت ہوتی ہے. تو عمرو بن عاص بہت بڑے آدمی ہیں، فاتح مصر، بہت بڑے صحابی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، وہ رات سو گئے تو احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گئے وہ. تو جب اٹھے برف پڑی ہوئی ہے، سردی بہت تھی. تو لوگوں سے کہا، ان کی 20-25 صحابی تھے ان کے پاس، ان سے کہا کہ بھائی ناپاک ہو گیا ہوں، میں تو تیمم کر کے نماز پڑھاؤں گا. تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھائی. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے پیچھے نماز پڑھ لی. دوپہر میں جا کے کہیں انہوں نے جب دھوپ نکلی پھر غسل کیا، ظہر پڑھائی. مدینہ پہنچے مہینے کے بعد یا کتنے دنوں کے بعد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا، عمر کیا تم نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ رحم کرنا چاہتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے جو یہ بازوؤں کے دانت ہیں وہ بھی نظر آنے لگے. آپ نے کوئی نکیر نہیں کہ ٹھیک ہے، اجتہاد سے کام لیا نا انہوں نے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ جنگ کے لیے گئے تھے، وہ عملی لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ کیا مجبوریاں ہیں. وہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، اجتہاد کر سکتے تھے. ان کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تقتلوا. میں نے سوچا کہ میں تو مر ہی جاؤں گا اگر برف میں نہاؤں گا، اتنی سردی ہے، یہ ٹھنڈا پانی ہے، میں نہیں نہ سکتا، تیمم کروں گا میں. تو یہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اس دین کے اندر کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی. تو یہ کیا چیز ہے؟ ان کی عملیت پسندی، ان کی پریکٹیکلٹی. اور یعنی وہ کتابی لوگ نہیں ہیں، وہ اجتہاد کرتے ہیں، راستے نکالتے ہیں، رکتے نہیں ہیں. اور شاید اس سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ویسٹ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. اس کا فیملی سسٹم، سوشل سسٹم، ایپسٹین فائلز، سارا ہمیں پتہ ہے وہ کیا حالات ہیں. لیکن ہم جو ان کی خیر والی چیزیں ہیں ان سے تو سیکھیں، اور ان کو تو، اور وہ بیسیکلی ان کی نہیں، اصل میں صحابہ کی ہیں. اصل میں اسلامک ہیریٹیج ہے جو ہم نے کھو دیا اور ویسٹ نے اپنا لیا ہے. تو کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ آپ ویسٹ کی مثالیں دے رہے ہیں. اصل میں یہ صحابہ اور ہمارا جو گولڈن ایج ہے یہ اس کی مثالیں ہیں جو کہ ویسٹ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے ہاں جیسے ٹرمپ جیسے بدماش ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں. اور جو ایپسٹین فائل ہم دیکھ لیا کہ چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں یا سنگرز ہوں یا پولیٹیشنز ہوں، وہ سارے کمپرومائزڈ ہیں اور ان کے حالات خراب ہیں. اس حمام میں سب ننگے ہیں. سب ننگے. جی دیکھیے، ایک تو مشہور حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ الحکمت ضالۃ المومن، ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دشمن سے بھی آپ کو ہنر سیکھنا ہے. دیکھیے، آپ عبدالقدیر خان ہی کو لے لیجیے، ڈاکٹر عبدالقدیر کو. تو یہ ہالینڈ گئے، جا کر وہاں سے علم سیکھا نا، یورانیم انریچمنٹ کا. یہاں آ کے انہوں نے ہمارے لیے کام کیا. اور بھی جو دوسرے لوگ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دشمن سے اس کی ٹیکنالوجی سیکھنے میں ہمیں کوئی آر یا کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. لیکن مغرب کا مسئلہ یہ ہے، مغرب کون ہے؟
مغرب کون ہے؟ مغرب دراصل بنی اسرائیل کا ریمننٹس ہے، ان کا تلچھٹ ہے، ان کی باقیات ہے ان کی. یہ وہ لوگ ہیں. سنیے، آپ ذرا پریشان ہوں گے نا کہ کیسا مغرب ہے کہ کتے کے بارے میں کہتے ہیں کتا مر گیا تو روتے ہیں، بلی کو پالتے ہیں، بلی کو نہلاتے ہیں، کتے کو نہلاتے ہیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، انجیکشن دلاتے ہیں، بڑے جانور دوست ہیں. لیکن یہی مغرب 70,000 فلسطینیوں کو مار دیتا ہے اور کوئی بے ضمیر ہے، کچھ نہیں ہوتا ان کو، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی آنسو نہیں ہے، کوئی تڑپتا نہیں ہے بچوں کو. تو یہ مغرب جو ہے خالص مادہ پرست ہے. ان کے ہاں خدا مر چکا ہے ان کے ہاں. یہ وہی قوم ہے جو انبیاء کا قتل کرتی رہی ہے. یہ وہی قوم ہے جو انبیاء کی نافرمانی کرتی رہی ہے. یہ وہی قوم ہے جس نے کہا تھا کہ تم اور تو یہ سب لڑ کیوں رہے؟ مڈل ایسٹ میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ پیسے کے لیے، پیٹرول کے لیے، دنیا کے لیے. تو ایران نے امریکہ کا کیا بگاڑا ہے؟ محض اس لیے کہ ایرانی تیل چاہیے ان کو. یہ ہے سارا مسئلہ. نیتنیاہو کو کیا چاہیے؟ غزہ کا تیل چاہیے، غزہ کی آمدنی چاہیے، امارات کا تیل چاہیے ان کو. ابھی سوڈان میں پہنچ گئے ہیں امارات کے ذریعے وہ لوگ، برفور کے زون میں. وہاں جا کے پہلے تو آدھا سوڈان تک لے لیا انہوں نے، عیسائیوں کے لیے الگ کر دیا. اب جو بچا ہوا سوڈان ہے اس کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو مشرقی سوڈان ہے وہاں پکے پکے صاحب ایمان مسلمان ہیں، اور جو مغربی ہے وہاں پر تیل ہے، معدنیات ہے وہاں پر، اور وہاں اسرائیل آنا چاہتا ہے. صومالی لینڈ کو اسرائیل نے تسلیم کر لیا ہے. صومالیہ کے اندر ایک اور ملک بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں امریکی اڈہ قائم کریں، اس لیے کہ وہاں سے پھر یمنیوں کو کنٹرول کریں، یمنی مجاہدین کو کنٹرول کریں، اور یعنی افریقہ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے. تو ان کے پاس، مغرب کے پاس کوئی بڑا نصب العین نہیں ہے انسانیت کے لیے. انسانیت کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا فیملی سسٹم دے سکتے ہیں؟ نہیں. بچوں کی محبت دے سکتے ہیں؟ بیوی کی، شوہر کی محبت دے سکتے ہیں؟ کیا یہ خاندان دے سکتے ہیں؟ نہیں. یہ کیا کریں گے؟ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کریں گے، یہ لیسبینزم کو کریں گے، گیس کو پروموٹ کریں گے، شراب کو پروموٹ کریں گے، ڈرگس کو پروموٹ کریں گے. یہ ایپسٹین وغیرہ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. تو مغرب کے پاس نہ جنت ہے، نہ خدا ہے، نہ آخرت ہے، نہ جواب دہی کا کوئی تصور ہے. خالص مادہ پرست لوگ. ان کے لیے دیکھیے قرآن مجید میں وہاں آیات آئی ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ایک آدمی کی مثال دیتا. پھر 2-3 آیات میں اس کی تفصیل بیان کی. اس کے بعد کہتا ہے اس آدمی کی طرح ان قوموں کی مثال ہے. پہلے ایک آدمی کی مثال دی، پھر اس کے بعد پوری قوم کی مثال. ایک آدمی تھا جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان آیات کے ذریعے سے اس کو بلند کریں، رفعنا بہا. لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا. اخلدہ الی الارض، آسمان کی بجائے زمین سے چمٹ گئے. اس کی مثال اس کی سی ہے کہ آپ اس پر حملہ کریں تب بھی وہ ہانپتا ہے اور تھوک نکلتا ہے، رال ٹپکتی ہے. اگر اس کو آپ چھوڑ دیں تب بھی وہ یلہس، ان تترکہ یلہس، اور وہ زبان سے تھوک نکالتا ہے اور ہانپتا ہے. کی کیا زندگی ہے؟ اس کے کیا نصب العین ہے؟ اس کو چاہیے گوشت اور ہڈی چاہیے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والی قوموں کا حال بھی اس آدمی کی طرح ہے. تو مغرب، یہ پوری تصویر ہے بنی اسرائیل کی اور مغرب کی، کہ ان کو صرف کیا چاہیے؟ اور ہڈی اور گوشت چاہیے. اس کے علاوہ انسانیت کو یہ کچھ نہیں دے سکتے. نہ یہ اخلاقیات دے سکتے ہیں، نہ خاندانی نظام دے سکتے ہیں، نہ آخرت دے سکتے ہیں، نہ جنت دے سکتے ہیں، نہ ان کی زندگی میں سکون ہے. ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ آج ہم سوتے ہیں نا، اتنی اچھی نیند آتی ہے ہماری،
آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھ کے سوتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ کے سوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تجھ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے. ایک مومن اس کا ایک نصب العین ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کو ہم دیکھیں گے، اللہ تیرے وعدوں پر پورا یقین ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد. لیکن مغرب کے پاس کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، جہاں یہ گئے ہیں، فساد کیا انہوں نے. دیکھیے بینکاک گئے ہیں، پروسٹیٹیوشن عام کر دی. سری لنکا گئے ہیں، پروسٹیٹیوشن. دبئی گئے ہیں، پروسٹیٹیوشن. فلپین گئے ہیں، پروسٹیٹیوشن. جاپان گئے ہیں، شراب، پروسٹیٹیوشن، رقص اور میوزک اور ڈانس اور اوریانی اور فحاشی. اس کے علاوہ مغرب کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے، مغرب کا سب سے بڑا دشمن پتہ ہے کون ہے؟ بتائیے کہ مغرب کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کون؟ آپ بتائیے. اسلام. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ان کے کارٹون بناتے ہیں. یعنی یہ مغرب وہی ہے جس نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا. یہ مغرب انہی کے باپ دادا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی کوشش کی اور اس کے بعد کہا سینہ ٹھوکے، انا قتلنا المسیح ابن مریم. ہاں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. اور اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، انہی کے لیے کارٹون بنتے ہیں، انہی کی تہذیب سے یہ نفرت کرتے ہیں یہ لوگ. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے نا، یورپ میں آ کے اس نے کہا میں یورپ آتا ہوں، لندن آتا ہوں، فرانس آتا ہوں تو میں نے تو یورپ بالکل بدل گیا ہے. ابھی برطانیہ کے ایک وزیر نے بھی ایک بات کی ہے، تو وزیر اعظم برطانیہ نے کہا کہ آج کی خبر ہے کہ تم معافی مانگو اس پر، کہ یہاں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا آ کے ان لوگوں کو بھڑکا کے گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں لندن آتا ہوں تو ہر طرف حجابیز نظر آتے ہیں، مجھے کالے نظر آتے ہیں، مجھے گورے کہاں غائب ہو گئے، ہماری تہذیب کہاں چلی گئی، یہاں تو جو ہے پردہ نظر آ رہا ہے، مجھے نقاب نظر آ رہے ہیں، اسکارف نظر آ رہے ہیں، ہمارے لوگ کہاں گئے. اور اس کو سبحان حمدانی کہنے پہ بڑا تکلیف بھی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب جو ہے اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے سب سے بڑے حریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے لیے نمونہ اور مثال اور سارے کائنات کے لیے رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اللہ قبول فرمائے. بہت ہی اچھا انالیسس کیا آپ نے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ باتیں تو کہی جا چکی، لکھی جا چکی، علم موجود ہے، لیکن عمل کی بڑی کمی ہے اس امت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر صاحب، بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ.